بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا جبکہ آنکھوں کے سامنے اتنا اندھیرا تھا جیسے میں کسی اندھیری نگری میں پہنچ گئی ہوں۔ میں تکلیف و خوف میں تھی مگر خوشی بھی تھی کہ میں آج 6 سال بعد اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ میرے ارد گرد ہواؤں کا رقص تھا جو اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنا وجود اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا کالا گھیردار چوغا نما لباس ہوا کی وجہ سے پڑ پڑا رہا تھا، جس کا شور ہواؤں کی سرسراہٹ کے ساتھ مل کر مزید عجیب سا شور پیدا کر رہا تھا۔ ابھی میں اپنے قدم زمین پر جمائے خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھی جب اچانک میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے اور میں گول گول گھومتی ہوئی ہوا میں اڑنے لگی جیسے میں کسی بھنور میں قید ہو گئی ہوں۔ میں خوف سے چیخ اٹھی تھی مگر اس بھنور اور سرسراتی ہواؤں کی قید سے آزاد نہیں ہو پائی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میں اوپر سے نیچے کی طرف گرنے لگی۔ ایک بار پھر میں ہزیاتی انداز میں چیخ اٹھی مگر میں مسلسل نیچے گرتی جا رہی تھی۔ میں اپنے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر موجود اس جن کو آوازیں دینے لگی جو میرا ہمدرد تھا، مگر اس نے میری کوئی پکار نہیں سنی، نہ ہی میری کوئی مدد کی۔ تبھی اچانک ایک ٹھا کی آواز سے زمین سے جا ٹکرائی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈیوں کا چورا ہو گیا ہو، جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو خوف سے میں ایک بار پھر چیخ اٹھی، کیونکہ میں ایک اندھیرے میں ڈوبے قبرستان میں تھی جہاں روشنی نام کی نہیں تھی بلکہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف چاند کی روشنی ہی تھی جو وہاں ہلکی ہلکی پھیل کر اجالا پھیلا رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں ڈوبا قبرستان نہایت پر اسرار دکھ رہا تھا اور وہاں چھایا سناٹا میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور پھر تیزی سے قبروں کے درمیان سے گزرتی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ خشک پتے میرے پیروں کے نیچے آ کر مسلسل کرچ کی آوازیں پیدا کر رہے تھے، جس سے قبرستان میں چھایا سناٹا مسلسل ختم ہو کر دوبارہ چھا رہا تھا۔ میں تیز تیز چل رہی تھی۔ میں اچانک بھی اپنے منہ کے بل نیچے گری۔ خوف سے میری چیخ پورے قبرستان میں گونج اٹھی۔ میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے میں نیچے گری تھی۔ میں نے کچھ سنبھل کر سیدھے بیٹھ کر دیکھا تو خوف سے اچھل کر تیزی سے پیچھے کو کھسکی، کیونکہ میرے سامنے ہڈیوں کا آدھا ڈھانچہ پڑا تھا جس سے میں ٹکرا کر نیچے گری تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سے قبرستان سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی جو جلد ہی مجھے مل گیا۔ میں جیسے ہی قبرستان سے باہر آئی سکون کا سانس بھرا۔ مجھے یہاں سے اپنے گھر جانا تھا، وہ گھر جہاں سے میں پچھلے 6 سال سے غائب تھی۔ مجھے اس گھر کا پتہ کیسے معلوم تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر مجھے علم تھا کہ میرا گھر کہاں ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے قدم تیزی سے اٹھتے ہوئے اپنے گھر کی جانب رواں تھے جہاں آج میں 6 سال بعد جا رہی تھی۔ میرا سر جھکا ہوا تھا اور میں مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ میرے آس پاس سے گزرتے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی رات کے وقت میں کہاں جا رہی ہوں، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں پیدل ہی چلتی اپنے گھر کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، وہ گھر جہاں میری ماں رہتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے کنڈی بجائی اور پھر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 7 منٹ بعد دروازہ کھلا اور اندر سے ایک عورت نے باہر جھانکا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ سامنے کھڑی عورت میری ماں تھی، جس کا سوال سن کر میری آنکھوں سے آنسو امڑ آئے اور میں روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ بوکھلا گئی اور دوبارہ پوچھنے لگی کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آئی اور رو کیوں رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، میں کنزا ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ میرا جواب سن کر وہ عورت گھبرا گئی اور مجھے غور سے دیکھتی ہوئی میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اندر لے گئی اور دروازہ بند کر کے میری طرف پلٹ کر پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیسے آئی؟ جس پر میں نے بھیگے لہجے میں بتایا کہ اس جن نے مجھے واپس بھیج دیا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے گہرا سانس بھرا اور پھر غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے یوں غور سے میرا چہرہ دیکھنے پر میں کچھ جذبت سی ہوئی اور نظریں چرانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر تیزی سے مجھے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا اور کہا، تم یہاں آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ میں نے سر ہلا کر کمرہ دیکھا جو بے حد سادہ سا تھا، جس میں ایک پلنگ، الماری
और एक तरफ दीवार पर लटका छोटा सा आईना था। मुझे अपनी माँ की नज़रें याद आईं। मैं 6 साल बाद उससे मिली थी, मगर उसे मुझसे मिलकर ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी, जिस पर मैं दुखी थी। और वो कुछ अजीब अंदाज से मेरा चेहरा देख रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने ज़िंदगी में कभी आईना नहीं देखा था कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर आईना था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आईना मौजूद था जिसमें मैं अपना चेहरा देख सकती थी। मैंने तेजी से कुर्सी को आईने वाली दीवार के सामने रखा और फिर उसके ऊपर चढ़कर आईना देखने लगी। मगर जैसे ही मेरी निगाह आईने में पड़ी, मेरे हलक से बेसाख्ता खौफ में डूबी चीख बुलंद हुई। मैं अपना ही चेहरा देखकर खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मेरा चेहरा। मैं किन्जा हूँ। जिंदगी की कई बहारें गुजरने के बाद भी एक वाकया मेरी जिंदगी में मुसलसल बेसुकूनी कायम किए रखता है। ऐसा वाकया जो जब भी मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में जब यह वाकया पेश आया तब मैं 6 साल की थी। उस वाकये की इब्तदा तो मेरी पैदाइश के वक्त ही हो गई थी, लेकिन मुझे तब समझ आई जब मैंने होश संभाला और मुझे अपने इर्द गिर्द होती चीज़ें समझ आने लगी। और जब हर बात वाज़ेह होकर मेरे सामने आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ये सब 6 साल की उम्र में मालूम हुआ, लेकिन ये सब मेरे साथ तभी होना शुरू हो गया था जब मैं पैदा हुई थी। मैं नहीं जानती थी क्या वजह रही, मगर जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझे एक जिन के हवाले कर दिया जो मुझे अपनी दुनिया में ले आया। जब मैं नौज़ायदा थी तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, बल्कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। लेकिन मैं 4 साल की हुई तो मुझे अपने इर्द गिर्द का माहौल समझ में आने लगा। जहाँ मैं रहती थी वो एक पहाड़ी टाइप जगह थी जिसमें पत्थरों की गार बनी हुई थी। गार के अंदर एक और गार थी जिसमें मैं उसी जिन के साथ रहती थी, जो ना तो मुझे कोई नुकसान पहुंचाता था, ना ही मुझे किसी किस्म की तकलीफ देता था। वो मुझे 3 वक्त का खाना देता, खिलौने ला कर देता और हर ख्वाहिश पूरी करता। वो मेरे साथ खेलता भी था, बल्कि वैसे ही जैसे एक बाप अपने बच्चे के साथ प्यार करता और खेलता है। मैं उस जिन को शुरू से मून कहती थी। मैंने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले लफ्ज़ बाबा बोला था, और उस जिन को अपना बाप समझती मैं उसे बाबा ही बोलती थी। लेकिन उसने मुझे बाबा लफ्ज़ बोलने से मना कर दिया और लफ्ज़ मून सिखाया था कि मैं हमेशा उसे मून ही कहूँ। उस पहाड़ी गार में मैं उस मून जिन के साथ अकेली ही रहती थी। वहां कोई और जिन नहीं रहता था। और 6 साल तक मून के साथ मैं उसी पहाड़ी गार में इंसानी दुनिया से कट कर रही थी। उन 6 सालों में मैंने मून से बहुत बार अपने माँ बाप के बारे में पूछा था, मगर मून जिन ने एक बार भी मुझे उनके बारे में नहीं बताया था। लेकिन जब मैं 6 साल की हुई और मेरी जिद मेरे माँ बाप के लिए बढ़ने लगी, तो उसने मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताया कि मेरी माँ ने मेरे पैदा होते ही मुझे मून जिन के हवाले कर दिया था। मैं अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा ज़हीन और होशियार थी। तभी मैंने उस मून जिन से पूछा कि मेरी माँ ने क्यों मुझे एक जिन के हवाले किया। लेकिन उसने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे टाल दिया। जिस पर मैंने कहा कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ये बात मैं उससे पिछले साल भी कहती रही थी, जब मैं 5 साल की थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर हुई थी कि इस बार वो मेरी बात बिना किसी चूं चरा के मान गया था। मगर मैंने मजीद कुछ नहीं पूछा था, मुबादा वो बिगड़कर मुझे वापस मेरी दुनिया में भेजने से इनकार ही न कर दे। जिस दिन वो राजी हुआ, उससे अगले दिन वो मुझे लेकर बाहर गार में आया था, जहां बुलंदोबाला आग लगी हुई थी, जो एक गोल दायरे में थी। अभी मैं खौफ से उस आग को देख रही थी कि उस मून जन ने अचानक मुझे धक्का दिया, तो मैं चीखती हुई जाकर उस गोल दायरे में गिरी। आग दायरे में भड़क रही थी। वो मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, मगर उसकी तपिश से मुझे जलन और तकलीफ का एहसास हो रहा था। मगर जल्द ही ये जलन और तकलीफ गर्म हवा की थी, जो अचानक ही मेरे इर्द गिर्द चलने लगी थी। मैंने गुस्से से मून जिन को देखा, मगर वो आंखें बंद करके उस गोल दायरे के गिर्द चक्कर लगा रहा था और जेरे लब कुछ पढ़ रहा था। अचानक मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा। मेरी आंखें खुली हुई थीं, मगर मेरे इर्द गिर्द का मंजर बदल गया था। पहले जहां मैं आग के गोल दायरे में खड़ी थी, अब वो आग गायब हो चुकी थी और मैं किसी अंधेरी जगह पर थी। मेरा उस अंधेरे में दम घुट रहा था, जबकि अपने इर्द गिर्द मुझे गर्म हवाओं की सरसराहट महसूस हो रही थी, जिसकी सरसराहट से मेरा चोगा नुमा काला लिबास फड़फड़ा रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ
جیسے میں اوپر سے نیچے کی طرف گر رہی ہوں۔ میں حلق پھاڑ کر چیخنے لگی کہ تبھی میں دھڑام سے نیچے آن گری۔ میں نے میچی ہوئی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو خود کو قبرستان میں پا کر میں خوف سے ساکت رہ گئی، مگر پھر تیزی سے اٹھ کر خشک پتوں کو کچلتی ہوئی بھاگنے لگی اور اندھا دھن بھاگتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے سے ٹکرا کر نیچے گری، مگر پھر سنبھلتی تیزی سے باہر آ کر گھر کی جانب چلنے لگی۔ مجھے گھر کا پتہ معلوم تھا، کیسے معلوم تھا اس بات کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں لوگوں کی گھورتی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر پہنچ گئی تھی، جہاں پر میری ماں مجھے پہچان نہیں پائی تھی، اور جب میں نے بتایا کہ میں اس کی بیٹی ہوں تو وہ کچھ گھبرا گئی تھی اور پھر مجھے اندر لے گئی تھی اور اندر لے جا کر مجھے ایک کمرے میں چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ میری ماں کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ مجھے باہر موجود لوگوں اور اپنی ماں کی نظریں یاد آئیں تو میں نے تیزی سے کرسی آئینے کے نیچے رکھی اور پھر اس کرسی پر چڑھ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا، مگر اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں خوف سے چیخ اٹھی تھی، کیونکہ میرے چہرے کا رنگ بے تحاشا گورا تھا، لیکن میری دائیں گال پر ایک گڈھا تھا جس میں آگ ابل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری گال میں نارنجی رنگ کی آگ کا چھوٹا سا دریا ہو جس سے شعلے سے پھوٹ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے اس گڈھے کو چھونا چاہا تو میری انگلیاں جھلس اٹھی۔ میں 6 سال کی تھی اور ان 6 سالوں میں پہلی بار میں نے اپنا چہرہ دیکھا تھا، مگر پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی میں ڈر گئی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنی انگلیاں پیچھے کر کے اپنے سامنے کی تو وہ جلن کے مارے سرخ ہو چکی تھی۔ جہاں پر آگ کا وہ گڑھا تھا وہاں میرے چہرے پر ذرا سی بھی تکلیف نہیں تھی، بلکہ مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میرے گال پر آگ کا ننھا سا دریا ہے۔ ابھی میں روتی ہوئی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور میری ماں اندر داخل ہوئی۔ میں روتی ہوئی جا کر اس سے لپٹ گئی تو وہ بھی رونے لگی۔ میں نے کافی دیر رونے کے بعد پوچھا کہ مجھے مون جن کے حوالے کیوں کیا تھا، اپنے پاس کیوں نہیں رکھا۔ میری ماں نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس میرا سر سہلاتے ہوئے میری جلی ہوئی انگلیوں پر پھونکے مارنے لگی۔ اس سب کے بارے میں اتنا مت سوچو، اب تم میرے پاس آ گئی ہو تو میرے پاس ہی رہو گی، میری ماں نے مدھم سے لہجے میں کہا اور مجھے نرمی سے تھپکنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ پوری رات مجھے اپنے پاس میری ماں کی موجودگی محسوس ہوتی رہی تھی، جس پر میں ساری رات پرسکون انداز میں سوئی رہی تھی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میری ماں کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ باہر ہو، یہی سوچ کر میں کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ایک ہی پل میں میری گزری 6 سالہ زندگی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ ابھی میں مون جن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک میرا سر گھومنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں اور دماغ میں عجیب عجیب سوچیں اور آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک سے زیادہ آوازیں تھیں، جن میں سے کسی ایک بھی آواز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ساری آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہونے لگی تھیں، جس کی وجہ سے کسی بھی ایک بات کو سمجھ پانا مشکل تھا۔ اس سب سے میں بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرا دل بے تحاشا گھبرا اٹھا اور میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختی چلی گئی۔ مختلف طرح کی زبانیں اور آوازیں میرے کانوں میں گونجتی مجھے ڈرا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، مگر جہاں سے بھی آ رہی تھیں میرے کانوں اور دماغ میں جھنجھناہٹ سی ہو رہی تھی۔ ان آوازوں میں مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں تک کی آوازیں شامل تھیں۔ مجھے وہ آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ آوازیں سچ مچ میں میرے کانوں میں نہیں گونج رہی تھیں، بلکہ وہ آوازیں نہیں، سوچیں تھیں جن کو میرا ذہن پڑھ پا رہا تھا۔ میری ماں میری چیخیں سن کر میرے پاس نہیں آئی تھی کہ میں چیخی کیوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا تو مجھے سکون کا احساس ہوا، جس پر میں گہرے گہرے لمبے سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہی جملہ بار بار دہراتے اچانک ساری آوازیں غائب ہو گئیں تو میری جان میں جان آئی۔ اب نہ تو مجھے کانوں میں جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آئی تو میری ماں سامنے ہی روٹی بنا رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے، ایک بیٹھک، ایک چھوٹا سا صحن اور ایک کچن موجود تھا۔ پورے گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا جو صحن کے ایک طرف بیرونی دروازے کے قریب بنا ہوا تھا۔ میں گھر کا جائزہ لیتی تیزی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر پھر سے سالن بنانے لگی۔
ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ میری ماں بے حد خوبصورت تھی، اور میں جو خوبصورت تھی تو شاید یہ خوبصورتی اپنی ماں سے ہی چرائی تھی۔ میرے سارے نئے نقش بھی میری ماں جیسے ہی تھے۔ اگر میرے گال میں آگ کا ننھا دریا نہ ہوتا تو شاید میں اپنی ماں کی کاپی ہوتی۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے میں اس کے ذہن میں پہنچ چکی تھی، جہاں میں اس کی سوچیں پڑھ رہی تھی۔ مگر حیرت مجھے اپنی ماں کی سوچ پر ہوئی تھی، جو اس وقت میرے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب یہ کیوں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے، کہیں یہ مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ دیکھ بھی تو ایسے رہی ہے، ایسا کرتی ہوں اسے جانے کو کہتی ہوں۔ اپنی ماں کی سوچوں کو پڑھ کر میں دکھی ہوئی تھی۔ تبھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے جانے کا کہتی میں تیزی سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی سوچیں کیسے پڑھ پا رہی ہوں۔ مگر اس سوال کا جواب مجھے بالکل نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کیوں مجھ سے خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب میری ماں میرے لیے ناشتہ بنا لائی، جسے میں نے چپ چاپ کھا لیا۔ میں نے ناشتہ کرنے کے بعد اپنی ماں سے پوچھا کہ اس نے مجھے مون جن کے حوالے کیوں کیا تھا، مگر میری ماں نے کہا کہ تب میں مجبور تھی، اور تم سے بھی التجا کرتی ہوں کہ کبھی بھی مجھ سے اس بارے میں مت پوچھنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر پوچھا کہ آپ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میری ماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر پھر خود پر قابو پا کر کہا کہ میں نہیں ڈر رہی، تم میری بیٹی ہو، میں تم سے کیوں ڈروں گی؟ اتنا کہہ کر میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر بہلایا تو میں نے اپنی ماں کے ذہن میں نہیں جھانکا کہ جب ماں منع کر رہی ہے تو مجھے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں کے پیار کو محسوس کیا اور ان سے ڈھیروں ساری باتیں کرنے لگی، جس میں میری اور مون جن کی باتیں تھیں۔ میں اپنی ماں کو اپنے گزرے 6 سالوں کے بارے میں ہر وہ چیز بتا رہی تھی جو مجھے یاد تھی، اور میری ہر بات کو میری ماں بے حد غور سے سن رہی تھی۔ میں اپنی ساری باتیں کہہ چکی اور ماں کو سنا چکی، تو میں نے اپنی ماں سے اپنے باپ اور اپنے باقی بہن بھائیوں کا پوچھا، جس پر میری ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ کی وفات ہو چکی ہے اور تم اکلوتی بیٹی تھی ہماری، تمہارے علاوہ ہماری کوئی اولاد نہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر مجھے دکھ و تکلیف نے آن گھیرا۔ میری ماں بھی رونے لگی تھی، جس پر میں نے تیزی سے موضوع بدل دیا اور میں اپنی ماں سے اس کی گزری زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میری ماں مجھے اپنی گزری زندگی، میرے ماں باپ اور میرے دادا دادی کے بارے میں بتانے لگی، جو اب فوت ہو چکے تھے، اور میری ماں اکیلی رہ چکی تھی۔ میری ماں اکیلی ہی بہن تھی، اور میری ماں کی میرے باپ سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے نانا نانی وفات پا گئے تھے، جبکہ میرے دادا دادی کی وفات میری پیدائش کے بعد ہوئی تھی۔ چونکہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی مجھے کسی کی شکل یاد نہیں تھی، جس پر میری ماں مجھے تصویروں کے البم دکھانے لگی، جسے دیکھ کر میں بے حد خوش ہو رہی تھی۔ میری ماں جو کچھ دیر پہلے تک مجھ سے گھبرا رہی تھی اور ڈر رہی تھی، اب میرے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ یہ سب گریز شاید مجھ سے اتنے سال دوری اور میرے جناتی دنیا میں رہنے کے سبب تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میری ماں ایک اسکول میں ٹیچر تھی، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے بھی اسی اسکول میں داخل کرائے گی تاکہ میں بھی تعلیم حاصل کر سکوں۔ وہ سارا دن میں نے اپنی ماں کے ساتھ اس سے باتیں کرتے اور اس کی ممتا کو محسوس کرتے گزارا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شدید تکلیف کے زیر اثر میری آنکھ کھلی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ تکلیف میرے گال میں موجود ایک سکے جتنی آگ کے دریا میں سے اٹھ رہی تھی۔ شدید جلن تھی جس کی وجہ سے میرا سونا محال ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی کراہیں دبا کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تاکہ میری ماں اٹھ نہ جائے اور یوں مجھے تکلیف میں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ میں وہاں سے ہوتی دوسرے کمرے میں آئی اور سیدھا کرسی پر چڑھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی، مگر آئینے میں دیکھتے ہی خوف سے میری جان نکل گئی، کیونکہ میری گال پر موجود وہ سکے جتنا آگ کا گڑھا اس وقت لاوے سے ابل رہا تھا اور اس میں سے عجیب قسم کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگ یا لاوا کناروں سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی کیونکہ پچھلی بار بھی میرا ہاتھ جل گیا تھا، لیکن تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس تکلیف کو کیسے ختم کروں۔ میں سسکتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل آئی تو اس گڑھے سے مزید روشنی نکلنے لگی، جس پر میں چونکی۔ میرا رخ کچن کی جانب تھا، اور جیسے جیسے میں کچن کی
जानिब बढ़ी थी। रोशनी और जलन में इजाफा होता रहा था। मैं किचन में दाखिल हुई तो खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि किचन में 2 से 3 लोग मौजूद थे जिन्होंने काले रंग के ढीले ढाले लिबास पहन रखे थे और उनका रुख दूसरी जानिब था। वो यकीनन कुछ खा रहे थे, क्योंकि उनके मुंह से चपड़ चपड़ और टड़क टड़क की आवाज़ें आ रही थी। मैं 6 साल की छोटी बच्ची थी जिसे उनसे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने खुद को मजबूत बनाते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? मेरा ये पूछना था कि वो लोग तेजी से मेरी तरफ पलटे, मगर उनको देखते ही मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तीनों जिन्नात थे जिनकी लंबी घुंघरियाली काली दाढ़ें थी, जबकि आंखें तीनों की गहरी काली थी। उनमें से एक ने हैरत से पूछा कि क्या हम तुम्हें नजर आ रहे हैं? जिस पर मैंने असबात में सर हिला दिया तो उन्होंने हैरत से दंग एक दूसरे को देखा, और फिर दूसरा जिन मुझसे मुखातिब हुआ और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिन्नात हैं और किसी को भी नजर नहीं आते, फिर तुम्हें कैसे नजर आ सकते हैं? उनकी बात सुनकर मैं भी शशोपंज में पड़ गई थी, मगर बोली कुछ नहीं। अचानक वो तीनों आगे आए और मुझे अपने साथ ले जाते हुए बोले कि हमारे साथ आओ, अगर तुम्हें हम नजर आ रहे हैं तो अभी सब कुछ साबित हो जाएगा। वो लोग मेरी ना के बावजूद मुझे उठाकर घर से बाहर निकल आए और मेरे घर के सामने बने बेरी के दरख्त के पीछे ले आए और बोले कि देखो यहाँ क्या है। उनके पूछने पर मैंने बेर के दरख्त की तरफ निगाह की तो मुझे दरख्त के ऊपर जगह जगह जिन्नात सोते हुए नजर आए। मैंने उनकी तरफ मुड़कर कहा कि यहाँ पर 1 से ज्यादा जिन्नात हैं जो बेरी के दरख्त पर सो रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। मैंने बारी बारी सबकी आंखों में झांक कर उनकी सोचें पढ़ी तो जोर से हंस दी और कहा कि तुम लोग मुझे पागल मत समझो, ना ही खतरनाक। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही किसी को इस बारे में बताऊंगी। मेरी बात सुनकर उन सबको झटका लगा, मगर मैं उनको हैरान छोड़कर वापस अपने घर आ गई। मेरी गाल से उठती जलन और रोशनी खत्म हो चुकी थी, जिससे मुझे यही समझ में आया था कि जब जब कोई जिन मेरे करीब होगा, मेरे गाल से ऐसे ही जलन और रोशनी उठेगी। मैं अपनी माँ के करीब आकर लेट गई और जो कुछ हुआ था उस बारे में मैं सोचने लगी। मुझे 2 बातें समझ में आ गई थीं, जिन पर मुझे यकीन भी था कि जिन्नात की दुनिया से आने के बाद मेरे पास 2 ताकतें आ गई थीं। एक ये कि मैं किसी की भी सोच पढ़ सकती थी, और दूसरी ये कि मैं जिन्नात को देख सकती थी। ये ताकतें मेरे लिए फ़ायदेमंद थीं या नहीं मैं नहीं जानती थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इनका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह के वक्त नाश्ता करके मैं अपनी माँ के साथ स्कूल चली आई, जहाँ मेरी माँ ने मेरा दाखिला करा दिया और मैं नर्सरी क्लास में बैठ गई। सभी बच्चे मेरे गाल पर मौजूद आग के निशान को देखकर डर रहे थे और कोई बच्चा मेरे पास बैठना नहीं चाहता था। तभी मैं अपने डेस्क पर अकेली ही बैठी थी, जिस पर मुझे किसी पर कोई गुस्सा नहीं था। टीचर भी मुझसे कुछ दूर दूर ही थी, मगर मैंने किसी पर भी ध्यान न दिया, बल्कि दिल लगाकर पढ़ाई की। दोपहर को छुट्टी के बाद मेरी माँ मुझे लेकर बाजार आ गई, जहाँ से वो मेरे लिए ज़रूरत के कपड़े, जूते और खिलौने लेना चाहती थी। मैंने अपनी 6 साला जिंदगी में पहली बार इतनी रंगीली दुनिया देखी थी। तभी मैं बेहद इश्तियाक से हर तरफ देख रही थी। चीज़ों को देखते देखते मैं अपनी माँ से अलग हो गई, जिस पर मैं डर के मारे रोने लगी। मैंने दिल ही दिल में ख्वाहिश की कि काश मैं अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। अभी मैंने ये सोचा ही था जब अचानक मेरे जिस्म को झटका लगा। मैंने संभल कर इधर उधर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मैं अब उस जगह पर नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ खड़ी थी, जो मेरे लिए कपड़े खरीद रही थी। मैं खुद ब खुद अपनी माँ के पास आ गई थी। मैंने एक बार फिर सोचा मैं अपने स्कूल पहुंच जाऊं, और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि मैं अपने स्कूल में थी। मैंने एक बार फिर अपनी माँ के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो अब की बार फिर से मैं अपनी माँ के पास पहुंच चुकी थी। इस सब के बाद मुझे एक बात अच्छे से अजबर हो गई थी कि जब मैं जिन्नात की दुनिया से वापस आई तो मेरे पास 3 ताकतें थीं। एक किसी का भी जहन पढ़ लेने की, दूसरी जिन्नात को देख लेने की, और तीसरी एक जगह से गायब होकर किसी दूसरी जगह मगर मनपसंद जगह पर पहुंच जाने की। एक पल को मेरा दिल किया कि अपनी माँ को सब कुछ बता दूं, मगर अगले ही पल ख्याल आया कि कहीं मेरी माँ को मुझसे खौफ ना महसूस होने लगे या वो बिला वजह परेशान ना हो। तभी उसे कुछ भी बताने का इरादा तर्क कर दिया। अपनी माँ के साथ ढेर सारी खरीदारी करने के बाद मैं अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई थी। घर आकर मेरी माँ ने मेरे कपड़े और जूते अलमारी में लगाए, खिलौने कमरे में रखे
اور مجھے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد وہ رات کا کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی، جبکہ میں نیم کے پیڑ کے نیچے چارپائی ڈالے مون جن اور اپنی طاقتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ مون جن ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں نے پیدا ہونے سے لے کر 6 سال کی عمر کے ہونے تک مون جن کو ہی اپنے ارد گرد پایا تھا اور مجھے اس سے بے حد انسیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے یاد کر رہی تھی، لیکن اسے شاید میری یاد نہیں آئی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں 7 بجے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، کیونکہ اسکول اور بازار جانے کی وجہ سے میں بے حد تھک چکی تھی۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کسی کی بحث پر میری آنکھ کھلی۔ میں تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو آواز بیٹھک سے آ رہی تھی، جو کہ کسی عورت اور مرد کی تھی۔ عورت کی آواز میری ماں کی تھی، جبکہ مرد کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی تیزی سے بیٹھک کی کھڑکی کے قریب آئی، جو کہ گھر کے اندر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر ایک لمبا تڑنگا مرد کھڑا تھا، جو میری ماں سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ وہ کسی قیمت پر اپنی بیٹی اسے نہیں دے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ جیسے آیا ہے ویسے ہی لوٹ جائے۔ جس پر وہ مرد کہہ رہا تھا کہ جتنا چاہے چھپا کر رکھ لو، وہ اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ ہر حال میں لے کر جائے گا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ وہ دونوں میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، مگر ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا تو میں نے اس مرد کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے ذہن میں چلتی سوچیں پڑنے لگی، مگر اس کی سوچیں پڑھتے ہی مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ میرے باپ کا دوست تھا اور ایک عامل تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور اس سے علم تھا کہ میرے پاس جنات کو دیکھنے کی طاقت ہے اور وہ میرے ذریعے جنات کو قابو کر کے قید کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں مزید اس کی سوچیں پڑھتی کہ اچانک وہ ایک جھٹکے سے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ میری ماں اپنی جگہ بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی ماں کی سوچیں پڑھ کر میں ساری حقیقت معلوم کر لوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ماں کمرے میں آئی اور مجھے سر پر پیار کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری ماں کی آنکھیں بند تھیں۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنی ماں کا ذہن پڑھوں گی۔ یہی سوچ کر میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میری گال پر جلن ہونے لگی اور روشنی پھوٹنے لگی، جس سے میں جاگ گئی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں یا میرے قریب ہی کوئی جن موجود ہے، جن کی موجودگی کے باعث میرے گال میں جلن ہونے لگی ہے۔ ابھی میں لیٹے لیٹے یہ سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھلا۔ میں نے ذرا سی گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی کالے لباس میں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک جن تھا۔ اس کے لباس کے ساتھ ایک بڑی سی ٹوپی تھی، جس نے اس کے سر اور چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، صرف اس کی ٹھوڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہی تھی، اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جن مجھے اٹھتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا اور اپنی ٹوپی کو الٹا تو اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ وہ کالے رنگ کا حامل جن تھا، جس کے منہ میں دائیں بائیں لمبے نوکیلے دانت تھے۔ اس کے کالے چہرے پر نیلی آنکھیں نہایت خوفناک لگ رہی تھیں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف لپکا تو میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر اس کا ذہن پڑھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا اور اسے اسی آدمی نے بھیجا تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی ماں کو بحث کرتے دیکھا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ وہ جن مجھے مسکراتا اور اپنی ماں سے لپٹتا دیکھ کر تعجب کا شکار ہوا، مگر اس سے پہلے اسے میرے ارادے کا علم ہوتا میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں سمیت کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کی خواہش کی جہاں وہ دشمن جن نہ پہنچ سکے۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنی ماں سمیت ایک زوردار جھٹکا سا لگا اور پھر میں نے خود کو ایک پہاڑی علاقے میں پایا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں موجود تھی جہاں ہمارے نیچے ایک آرام دہ بستر تھا۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے اس جن کی حالت کا جان کر لطف آیا۔ یقیناً وہ ہمیں غائب دیکھ کر یقیناً سر پیٹ رہا ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس بھری اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ میری ماں کی چیخوں سے کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے آپ کو گھر کی بجائے کسی پہاڑی علاقے اور اس خیمے میں پا کر پریشان ہو رہی تھی اور بے یقینی کا شکار تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سنبھالا اور پھر بنا کچھ چھپائے اسے سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ میرے پاس 3 طاقتیں ہیں جن کے بارے میں جاننے کے بعد میری ماں کنگ سی مجھے دیکھتی رہ گئی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ اس کی 6 سال کی بیٹی کے پاس اتنی طاقتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جو اپنی ماں کا ذہن پڑھ کر ساری حقیقت جاننے کا سوچ رہی تھی،
ایسا کچھ نہ کر سکی، لیکن میری ماں نے خود ہی مجھے حقیقت بتانا شروع کر دی، جس پر میرا دل مطمئن ہوا تھا کہ مجھے اپنی ماں کے ذہن میں جھانکنا نہیں پڑا تھا، ورنہ یہ ایک طرح سے بے ادبی سی ہوتی۔ میری ماں مجھے بتانے لگی کہ تمہارا باپ ایک عامل تھا، وہ جنات کو قابو کر کے انہیں قید کر لیتا تھا اور ان سے کئی کام کرواتا تھا۔ ہماری منگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی، مگر مجھے اس کا یہ کام پسند نہیں تھا، کیونکہ جنات بھی خدا کی مخلوق ہوتی ہیں جسے آزادی سے زندگی گزارنے کا پورا حق ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غیر ماورائی مخلوق کی بد دعائیں لے۔ کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی تو میں اسے رفتہ رفتہ اس بات پر مائل کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ سبھی جنات کو آزاد کر دے اور یہ جنات کو قید کرنے والا کام چھوڑ دے۔ اس دن وہ سبھی جنات کو آزاد کرنے والا تھا جب اس کا دوست اس کے پاس آیا۔ یہ وہی تھا جو کل رات میرے پاس آ کر تمہیں مجھ سے لینے آیا تھا۔ اس نے تمہارے باپ سے کہا کہ اگر وہ یہ کام چھوڑ رہا ہے تو سبھی جنات جو اس کے پاس قید ہیں وہ اس کے حوالے کر دے، مگر تمہارے باپ نے سختی سے انکار کر دیا، جس کے بعد تمہارے باپ کا وہ دوست ناراض ہو کر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد تمہارے باپ نے سارے جنات کو آزاد کر دیا اور پھر وہ سارے جنات اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے، لیکن مون جن نے تمہارے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ بہت سالوں سے تمہارے باپ کے ساتھ تھا اور تمہارے باپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تمہارے باپ نے اسے آزاد کر دیا تھا، جس کے بعد وہ تمہارے باپ کے ساتھ دوست کی حیثیت سے موجود رہا۔ میں نے بھی اسے دیکھ رکھا تھا، وہ بے حد اچھا اور انسان دوست جن تھا۔ میں امید سے تھی اور مجھے 6واں مہینہ چل رہا تھا جب تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے باپ کے پاس یہ خدا داد صلاحیت تھی کہ وہ جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، بے شک وہ باقی ساری دنیا سے اوجھل ہوں، اور یہ صلاحیت اسے اس کے باپ یعنی تمہارے دادا سے ملی تھی، جو خود بھی ایک لمبے عرصے تک عاملیت کا کام کرتے رہے تھے، اور تمہارے باپ کو یقین تھا کہ ہماری آنے والی اولاد میں بھی یہ صلاحیت ہوگی، لیکن نہ جانے کیسے تمہارے باپ کے اسی عامل دوست کو یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے دادا دادی بھی اکلوتے بیٹے کے غم میں اس دنیا سے جا چکے تھے، اور میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ لیکن اس وقت مون جن نے میرا بے حد ساتھ دیا اور مجھے حوصلہ دیا، مشکلات سے بچایا۔ تب اگر وہ نہ ہوتا تو میں بھی اس دنیا سے چل بسی ہوتی۔ تبھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا بلکہ کروایا گیا تھا، تاکہ تمہارے باپ کو مارا جا سکے، اور یہ کام اس عامل دوست نے کروایا تھا جسے تمہارے باپ نے جنات دینے سے انکار کیا تھا۔ اس نے بدلہ لینے کی خاطر تمہارے باپ کو مروا دیا۔ یہ سب مجھے مون جن نے بتایا تھا، اور یہ بھی کہ اب وہ مجھ سے میری آنے والی اولاد بھی چھیننا چاہتا ہے، تاکہ میری اولاد کے ذریعے وہ جنات کو قابو کر کے اپنا غلام بنا سکے اور ان سے اپنا ہر جائز و ناجائز کام کروا سکے۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا رشتہ نہیں بچا تھا جس کے پاس میں پناہ لیتی، یا وہ مجھے یا میری اولاد کو اس عامل سے بچا سکتا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اولاد کو مون جن کے حوالے کر دوں گی، جو اسے اپنی دنیا میں لے جاتا۔ میری اولاد بے شک جنات کی دنیا میں رہتی، مگر میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ محفوظ رہتی۔ اس لیے جب تم پیدا ہوئی تو میں نے تمہیں مون جن کے حوالے کر دیا، جو تمہیں اپنی دنیا میں لے گیا اور تمہاری پرورش کی۔ مون جن نے کہا تھا کہ شاید اتنا عرصہ جنات کی دنیا میں رہ کر تم میں جنات کی خسرتیں آ جائیں، یا شاید تم مجھے یعنی اپنی ماں کو پہچانو بھی نہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ جب تم جنات کی دنیا سے واپس آئیں تو تم سے اتنا عرصہ دور رہنے کی وجہ سے میں تمہیں پہچان نہیں پائی، اور تمہیں دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ شاید تم مجھے نقصان پہنچاؤ گی، اس لیے میں تم سے دور دور تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جس پر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے لگا تھا اتنے عرصے بعد وہ عامل تمہارے بارے میں بھول جائے گا، کیونکہ میں نے یہی افواہیں پھیلائی تھی کہ میری اولاد مری ہوئی پیدا ہوئی، مگر 6 سال بعد بھی اسے نہ جانے کیسے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا، اور وہ 6 سال بعد پھر سے میرے گھر آیا اور مجھ سے تمہارا مطالبہ کرنے لگا، اور اب مجھے لگتا ہے جیسے وہ تمہارے باپ کی طرح مجھے بھی مار کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری ماں مجھے ساری حقیقت بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میں ساری حقیقت جان کر اپنی جگہ دنگ سی رہ گئی تھی۔ کچھ سنبھل کر میں نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ اب کی بار وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دلاسے دینے کے بعد اسے بتایا کہ میں مون جن کے پاس جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں مون جن کے پاس جانے کی خواہش کی تو اگلے ہی پل میں اسی غار میں تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے 6 سال گزارے تھے۔ سامنے ہی مجھے مون جن نظر آ گیا، جو مجھے اپنے پاس دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔
मैंने कुछ पल बाद मून जिन को सारी बात बताई तो वो भी कुछ परेशान हुआ और बोला कि अब की बार उस आमिल को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि वो कोई अमल कर सके या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सके। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई कि मैं और मेरी माँ अकेली नहीं थी। वहां से मैं मून जिन के साथ उस पहाड़ी जगह पर पहुंची जहां मेरी माँ थी, और फिर हम तीनों वापस उसी घर में पहुंच गए जहां मेरी माँ और मैं रहते थे। घर आकर हम अब मुतमईन थे कि मुंजिन हमारे साथ था। वो आमिल अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सारा दिन हमने मुतमईन अंदाज में गुजारा। मैं और मेरी माँ स्कूल में नहीं गए थे बल्कि घर पर ही रहे थे। रात का खाना खाने के बाद हम लोग सोने के लिए लेटे ही थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वही आमिल मेरी माँ को धक्का देता अंदर आया और मुझे देखकर कहका लगाकर बोला कि अब इसे मैं अपने साथ ले जाकर रहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। इसके ज़रिए मैं सारे जन्नात को अपना ग़ुलाम बनाऊंगा और फिर मैं उनकी दुनिया का बेताज बादशाह बन जाऊंगा, जिनके ज़रिए इस इंसानी दुनिया पर मेरा राज होगा। उसके मकरूह इरादे जानकर मुझे उस इंसान से नफरत सी महसूस हुई जो सबको अपना ग़ुलाम बना लेना चाहता था। अचानक वो मुझ पर झपटा तो मैं अपनी ताकत के ज़रिए उस जगह से गायब होकर अपनी माँ के करीब जा खड़ी हुई, जिस पर वो गैज़ो गज़ब से पलटा और गुस्से से मुझे देखकर धाड़ता हुआ फिर से मेरी तरफ लपका। ठीक उसी वक्त मून जिन उसके अकब में नमूदार हुआ और पीछे से उस आमिल की गर्दन में अपना बाजू डालकर पीछे को खींचकर जोर से दबाया तो उस आमिल का दम घुटने लगा। अचानक उसने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा तो मून के पीछे एक भयानक सा जिन नमूदार हुआ, जिसने मून जिन को पकड़कर जोर से दूर उछाला तो मून जिन तकलीफ से धाड़ता हुआ दीवार से टकरा कर नीचे जा गिरा, लेकिन जल्द ही उठ खड़ा हुआ और फिर वो उस भयानक जिन से गुत्थम गुत्था हो गया। मैं खौफ से थर थर कांपती अपनी माँ से लिपटी खड़ी थी जब अचानक वो आमिल कह के लगाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ता अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ। अगले ही पल मैं अपनी ताकत के जरिए अपनी जगह से गायब होकर किचन में गई। वहां से दो बड़ी बड़ी छुरियां लेकर वापस बाहर नमूदार हुई तो मेरे हाथ में छुरियां देखकर वो आमिल गुस्से से बोलने लगा कि फेंको इसे और मेरे साथ चलो वरना तुम्हारी माँ को मार दूंगा। लेकिन मैंने उसकी धमकी पर भी छुरियां न फेंकी बल्कि उस पर ताने खड़ी रही तो उसने अपने गुलाम जिन को इशारा किया, जिस पर वो जिन गुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो जिन मेरी तरफ बढ़ा मैंने दोनों छुरियां मून जिन की तरफ फेंक दी। आमिल और उस जिन ने चौंक कर मेरी उस हरकत को देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझते मून जिन ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ते वो दोनों छुरियां दोनों की तरफ उछाली तो वो दोनों छुरियां दोनों के सीनों के आर पार हो गईं। पूरा घर उन दोनों की चीखों से गूंज उठा था जिससे हमारे कान झनझना उठे थे। वो दोनों गिरकर अब तड़पने लगे थे और उनके खून से सारा फर्श रंगता जा रहा था। अचानक मून जिन ने आगे बढ़कर उस जिन के सीने से छुरी निकाली और उसके जख्म पर हाथ रखकर ज़ेरे लब कोई मंत्र पढ़ा, जिससे वो जिन पुरसुकून होने लगा, जबकि वो आमिल तड़प तड़प कर मर चुका था। मून जिन ने उस जख्मी जिन से कहा कि तुम इस आमिल की गुलामी से आज़ाद हो चुके हो, अब आज़ादी से जियो, जैसे चाहो जियो। उस जख्मी जिन ने कराहते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। मून जिन ने एक नज़र हमें देखा और फिर अचानक आमिल की लाश के साथ वहां से गायब हो गया। मैंने और मेरी माँ ने सारा फर्श साफ किया और फिर हम दोनों कमरे में जाकर दुबक कर बैठ गए। हम दोनों खौफजदा थी कि कहीं वो आमिल फिर से हमारी ज़िंदगी का सुकून छीनने वापस ना आ जाए। अभी हम इसी खौफ में थी कि अचानक मून जिन वहाँ हाजिर हुआ और उसने बताया कि अब वो आमिल मर चुका है तो कभी भी हमें तंग नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर हमने सुकून का सांस लिया। उसके बाद कुछ याद आने पर मेरी माँ ने कहा कि इससे ये ताकतें वापस ले लो, मैं नहीं चाहती कि ये फिर किसी मुश्किल में फंसे। उस पर मून जिन ने सर हिलाकर मेरे सर पर हाथ रखा और ज़ेरे लब कोई मंत्र पढ़कर मेरे सर पर दबाव बढ़ाने लगा। मेरे जहन के साथ साथ मेरा जिस्म भी बेहद भारी होने लगा था, जैसे न जाने कितना वजन मेरे दिमाग और जिस्म पर लाद दिया गया हो। मगर ये कैफियत कुछ ही पलों की थी। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हुई। वो तीनों ताकतें अब मेरे पास नहीं रही थी, जबकि गाल का निशान भी बिल्कुल गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कभी वहाँ कोई निशान था ही नहीं। उसके बाद मून जिन भी हमसे अलविदा लेकर रुखसत हो गया, लेकिन वो कभी कभार हमसे मिलने आता रहता था। मैं और मेरी माँ अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। ज़िंदगी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे वो वाक़या मनो अन याद है, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई और ना शायद कभी भूल पाऊंगी। आज भी वो वाक़या जब जब मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर याद आने के बावजूद मैंने कभी उस वाक़ये का जिक्र अपनी माँ से नहीं किया,
کیونکہ اس سے ان کو میرے والد کی یاد آتی جس سے انہیں تکلیف و دکھ ہوتا، اس لیے میں ان سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرتی اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔